وعلى من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل اے پیغمبر کہہ دیجئے من ینجیکم، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے تاریکیوں سے، اندھیروں سے، ظلمات سے، تدعونہ تم پکارتے ہو اسے، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیۃ چھپ کے علیحدہ ہو کر کے، لئن انجانا من ہذہ، کہ رب نے ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے اور اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کی طرح اپنی توحید کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کر لیا، یہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے تھے، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو سولی پر چڑھایا، کسی کو ذبح کیا، کسی کو علاقے سے دربدر کیا، کسی کا مال چھینا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، جو ہم نے کیا ہمیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ تو پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی میں عمومی معافی دیتا ہوں۔ ہاں البتہ کچھ ایسے لوگ تھے جو زیادہ نافرمان تھے، جنہوں نے زیادہ نافرمانیاں کی تھی، ایسی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہوتی یا قابل معافی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے نافرمان لوگ ہیں جن کی معافی نہیں ہے، جن میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ جب وہ اللہ کے رسول پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام نے اس کے قتل کے آرڈر جاری کر دیے، یہ جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ اب یہ اپنی جان بچاتا ایک بحر احمر نامی وادی تھی سمندر کے قریب، وہاں جا کے پہنچ گیا، یہ وہاں پہ کشتی بیٹھ گیا اور علاقے سے دربدر ہونے لگا، دور بھاگنے لگا۔ تو جب سمندر کے اندر کشتی بیچ کے اندر پہنچی، کشتی ڈوبنے لگ گئی۔ اب کیا کیا جائے، خداؤں کو پکارا جائے، بچا کون سکتا ہے؟ وہی بچا سکتا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے، کسی نے بتوں کی عبادت، کسی اپنے جو اکابر تھے، کوئی بتوں سے، کوئی کس سے مانگنے لگ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں اب بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اب یہاں سے کوئی بچا نہیں سکتا، لہذا اللہ رب العالمین سے اس عذاب سے پناہ مانگی جائے اور یہاں سے بچاؤ کا راستہ تلاش کیا جائے، اللہ سے یہ دعا مانگی جائے۔ تو جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے لگے تو اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہاں اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے سمندر کے اندر، تو پھر وہاں بھی اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے، نہ پھر یہ جو میں جن کی پوجا کرتا ہوں، جن کی عبادت کرتا ہوں، جن سے میں اپنی حاجات مانگتا ہوں، وہ میرا کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے۔ اگر مجھے رب نے یہاں سے بچا لیا تو میں یہاں سے جاؤں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے ان کے اوپر اسلام لاؤں گا، ان کے اوپر ایمان لاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو لہذا اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، کون ہے ایسی ہستی، کون ہے ایسی ذات جو تمہیں بچاتا ہے، تمہیں نجات دیتا ہے ظلمات البر والبحر، زمین و آسمان اور زمین اور سمندر کی تاریکیوں سے، یعنی سمندر کے اندر جتنے بھی مشکلات ہیں ان سے اللہ رب العالمین نجات دیتا ہے، زمین کے اندر بھی جتنی مشکلات ہیں سب کا مالک خالق اللہ ہے۔ تدعونہ تضرعا وخفیۃ، کہ تم اسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر، چھپ کر کے، یعنی جب تمہیں مشکل اور پریشانی آ جاتی ہے تو پھر تم اسے پکارتے ہو، جب مشکل اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر تم اسے بھول جاتے ہو۔ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، تمہارے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ اگر اس سے ہمیں نجات دے دے تو ان قریب پھر ہم تیرا شکر کرنے والے ہوں گے، پھر ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، لہذا پھر تم اللہ کو بھول بیٹھتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ بالآخر پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ سخت ہے، اگر نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔